بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوچا نہ تھا کہ میں اس طرح اتنا جلد آپ حضرات سے مخاطب ہوں، مگر میری مخاطبت کی وجہ یہ ویڈیو کلپ ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم مولانا، کیا حال ہے؟ کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے۔ میں نے بھی آپ کا بھی پیج فالو کیا، اس نبی میں بیٹھا ہوں، روزہ مبارک کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ آپ کو دین دنیا کی ترقیات سے نوازے۔ بڑی اچھی خوشی ہے کہ عالم دین دکان سے ہٹ کر بھی یہ کام الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے، جیسے دونوں کاموں کو لے کے چلنا۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی طرح اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، جزاک اللہ۔ میری کیفیت ایسی ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، یوں لگتا ہے کہ الفاظ کم پڑ گئے۔ دل خوشی سے لبریز ہے مگر آنکھیں بے اختیار نمناک ہیں۔ یہ سوچ کر ہی روح کام جاتی ہے کہ جو کام محض 3 روز قبل شروع کیا گیا، اس کی پذیرائی اس مقدس سرزمین سے ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ والے نے کہا تھا، وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہے حضور، وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہے حضور، اس سے رتبے میں کہیں عرش معلیٰ کم ہے۔ اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا، کیا فقیروں کے لیے دولت عقبہ کم ہے؟ ان کی جانب سے کمی کوئی نہیں، تیری ہی جستجو کم ہے، طلب کم ہے، تمنا کم ہے۔ وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہے حضور، اس سے رتبے میں کہیں عرش معلیٰ کم ہے۔ میں نے اس پیغام کو سنا تو بے اختیار آنکھیں نمناک نہیں ہوں بلکہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ آپ ان آنکھوں میں نہ جانے کیا دیکھ رہے ہوں، مگر میری کیفیت تو یہ ہے کہ ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں۔ ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں ہے، مگر یہ دل جو رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں۔ مجھ ناپاک کا یہ پاک عمل یوں گنبد خضرا تک پہنچے گا، اس کم علم کم عقل کم عمل خاکسار نے سوچا نہ تھا۔ یہ ہیں مولانا محمد رمیز آزاد صاحب، ماموں گانجن فیصل آباد سے۔ ان کے مقدر میں پھر اس گلیوں کے پھیرے آئے جن گلیوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی۔ مولانا آپ نے مقروض کر دیا، مولانا آزاد صاحب آپ نے اسیر کر دیا۔ مولانا آپ کا شکر گزار رہنا بنتا ہے۔ مولانا کافی عرصے کی تیاری کے بعد میں نے اس نیک اور بابرکت کام کا آغاز یوم عاشورہ سے کرنے کا سوچا، اور سب سے پہلی ویڈیو میں نواسوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کا سوچا، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور نواسوں کے نانا تلک یہ سلام عاجزانہ فوراً پہنچا اور آپ نے پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل بیت عظام کی نسبت ہی کی وجہ سے ممکن۔ مولانا جہاں آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے، وہاں یہ بھی عرض کیجئے گا کہ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے میں کب پہنچوں گا مدینے میں۔ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے میں کب پہنچوں گا مدینے میں۔ قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، اس کا بھی جینا ہے کوئی جینے میں۔ مولانا سندیسی تو بہت ہیں، پیغام تو بہت ہے، بس ایک چھوٹی سی تمنا کا ذکر کیجیے۔ حضور تمنا ہے کہ پاک ہو جاؤں، حضور تمنا ہے کہ پاک ہو جاؤں، حضور بس آپ کے قدموں کے خاک ہو جاؤں۔ احد کی ایک پہاڑی سے اٹھوں نہ عمر بھر،
احد کی ایک پہاڑی سے اٹھوں نہ عمر بھر، بدر میں جنگ لڑوں اور چاک ہو جاؤں۔ حضور میری تمنا ہے کہ خاک ہو جاؤں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے اس سفر میں آپ ہمارے معاون بن جائیں۔ جس طرح روزانہ احادیث کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ انشاءاللہ کئی بہترین سلسلے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں اور صرف قبولیت سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔